السلام علیکم ایوری ون، ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ایم پی بورڈ شالا۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم جو ہمارے چیپٹرز کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ ہے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیون چیپٹرز ہم ہمارے ابھی تک کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کے کوشچن آنسرز کے ساتھ۔ اب آ رہی ہے چیپٹر نمبر 8 کی، اور بہت جلد انشاءاللہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے پھر جو ایم پی کوشچن ہے وہی میں ابھی سے اپلوڈ کر دینا شروع کر دیے ہیں، تو آپ لوگ پلیز دیکھیے ان کو اور ان کی پریکٹس کریے، تاکہ اسٹارٹنگ سے ایگزامز بہت جلدی آنے والے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم ابھی سے ہی جو ایم پی کوشچن ہیں یا جو پہلے کوشچنس آ چکے ہیں ان کو اور اچھے سے لرن کرنا شروع کر دیں کہ کیسے پہلے پیپر آیا تھا، وہ میں نے اپلوڈ کر دیا، تو اس کو جا کر ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارا چیپٹر نمبر 8 بادل کا گیت، جو لکھی ہے احمد ندیم قاسمی نے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو یہ رہا ہمارا سبق نمبر 8 بادل کا گیت، احمد ندیم قاسمی کی ہے۔ تو جیسے کہ اس سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم سوانح حیات کہتے ہیں۔ سوانح حیات، حیات مطلب ہوتی ہے زندگی، تو سوانح حیات مطلب وہ کسی کی زندگی کے بارے میں۔ تو یہ جو بادل کا گیت ہے یہ لکھی ہے احمد ندیم قاسمی ہے، تو احمد ندیم قاسمی کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کا نام احمد شاہ اور ندیم تخلص تھا۔ پنجاب کے ضلع شاہ پور کے ایک گاؤں میں 1916 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار برصغیر ہند و پاک میں ادب کی بڑی شخصیتوں میں کیا جاتا ہے، جنہوں نے بیک وقت نثر و نظم میں نمایاں خدمات انجام دی۔ احمد ندیم قاسمی ایک بڑے شاعر، افسانہ نگار، کالم نویس اور مدیر تھے۔ اسی کے ساتھ وہ مختلف اداروں کے سربراہ بھی رہے۔ ان کا نام تاریخی ادب میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ ان کی وفات لاہور میں پاکستان میں 2006 میں ہوئی۔ تو یہ رہا اب ان کی نظم، ابھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب جو انہوں نے نظم لکھی بادل کا گیت، اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے 4 لائن دی ہیں ویسے انہوں نے، کہا ہے کہ باقی بک میں میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ اب نظم کی باقی جو اشعار ہیں وہ کتاب میں دیے گئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے اس کے آگے اس کے مشکل الفاظ اس کا خلاصہ دیا ہے کہ جو بھی مشکل الفاظ ہیں، جیسے کہ لہریں مطلب کیا ہوتا ہے، موجیں، شعائیں ہوتی ہیں کرنیں، تو یہ سارے مشکل الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نظم کا خلاصہ، کہ شارٹ کر کے کہ نظم میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی نے نظم بادل کا گیت میں بادل سے ہی اس کی کیفیت بیان کروائی ہے کہ بادل کہتا ہے کہ میں تو سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا، جہاں میرا گھر سیپیوں اور کائیوں میں ہوتا تھا۔ سمندر کی لہریں مجھ پر سایہ کیے رہتی تھی، یعنی میں پانی میں تھا، مگر ایک دن سورج کی چنچل کرنوں نے مجھے آواز دی کہ آ جاؤ، کہ ہم تجھ کو مست ہواؤں پر اڑنا سکھائیں گے، رات کو ستارے دکھائیں گے۔ میں لالچ میں آ گیا اور اپنا گھر چھوڑ دیا، ہواؤں کے ساتھ اڑ کر درختوں کی شاخوں اور پہاڑوں کی سیر کی، مگر پہاڑوں پر تیز ہوا نے مجھے ایک اونچی چوٹی پر پہنچا دیا اور کہا کہ ذرا اس سے لڑ کر دکھاؤ۔ میں جوش میں پہاڑوں سے لڑنے لگا، پربت نے مجھے نیچے ڈھکیل دیا اور اپنے مضبوط ہونے کی اکڑ دکھائی۔ مجھ میں گرجنے کی طاقت تھی، اس لیے گرج کر اس کو ڈرانا چاہا، مگر میرا یہ کھیل کام نہ آیا اور پہاڑوں نے ایسی پٹخنی دی کہ مجبور ہو کر میں میدانوں کی طرف چل پڑا، مگر ہواؤں نے جو کہ پریوں کی طرح اڑتی ہیں مجھ پر قابو کر لیا، مگر میں نے گرجنے کے ساتھ بجلی کو کوڑے کی طرح گھمایا اور ان کو ڈرا کر ادھر سے اس طرف آیا اور ہواؤں کی شکل میں غمگین ہو گیا، مگر میرے غم کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ایک نہ چلی، پھر ہوا نے دھواں بنا کر مجھے چاروں طرف پھیلا دیا۔ میں زمین پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن یہاں عجیب ماجرا تھا، میرے رونے سے لوگ خوشی میں جھوم رہے تھے، میرے آنسو سے زمین دھل رہی تھی۔ یہی میری زندگی کا معمول ہو گیا، یہ ندی، نالے، دریا میرے آنسو یا بارش کا نتیجہ ہے، اور سب ندی، نالے، دریا بہہ کر ایک دن سمندر میں ملیں گے اور میرے دن واپس آ جائیں گے۔ تو یہ اس نظم انہوں نے کہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے معروضی سوالات۔ فرسٹ ہے، صحیح جواب تم کا لکھیے۔ سمندر کی گہرائیوں میں گھر ہے کس کا؟ بادل کا۔ آفت ڈھائی کس نے؟ ہوا کے تیز جھونکے نے۔ سب نالے جا گریں گے دریاؤں میں۔ اب سوال نمبر 1 ہے،
بادل سمندر سے اٹھ کر کس طرح پہاڑوں پر چھا جاتے ہیں؟ سورج کی تیز کرنیں سمندر کی پانی کو بھاپ بناتی ہیں اور وہ بھاپ ہوا میں شامل ہو کر بادل بناتی ہیں اور پھر یہ بادل ہوا کے ساتھ اڑ کر پہاڑوں میں چھا جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے بادل کے دن کیسے پھریں گے؟ بادل جب بارش کی شکل میں زمین پر برسیں گے تو زمین پر بہتا ہوا یہ پانی ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے بہہ کر سمندر میں مل جائے گا۔ اس طرح بادل کے دن پھریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے ہوا کی شوخ پریاں کس کو لے اڑی؟ ہوا کی شوخ پریاں بادلوں کو لے اڑی۔ سوال نمبر 4 ہے نظم بادل کا گیت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سبق کے شروع میں جو خلاصہ دیا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہو، آپ اس کو شارٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہو، جیسے کہ اگر آپ کو یہ بڑا لگ رہا ہے تو آپ اس کی کچھ لائنز کٹ بھی کر سکتے ہو، کہ جیسے کہ سٹارٹنگ میں تو لائن ہم لکھ ہی لیں گے، کچھ لائنز بیچ میں کٹ کر کر ہم اس کو شارٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی اردو اچھی ہے لکھنا آتا ہے تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے قواعد۔ قواعد کا تو جیسے میں بتا چکی ہوں کہ قواعد مینس ہوتی ہے گرامر۔ اب اس میں دیا ہے کہ محاوروں کی تعریف، محاورہ کیا ہوتا ہے؟ تو پیپر میں یہ آ سکتا ہے کہ محاورے کی تعریف لکھیے۔ تو محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی منہ پر چڑھی باتیں۔ محاوروں میں اصل معنی کی جگہ مجازی معنی لیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا مطلب کچھ الگ ہی ہوتا ہے، ہم بول رہے ہیں الگ ہے، اس کا میننگ کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو اس میں آخر میں مصدر کی شکل میں نہ آتا ہے، جیسے کہ باغ ہونا یہاں دیا ہے انہوں نے۔ یہ محاورات ہے کیا؟ باغ ہونا، مطلب اس کا مطلب لیکن کیا ہو رہا ہے؟ بہت خوش ہونا۔ تو جملوں میں استعمال کرنے کا بھی آ سکتا ہے کہ باغ ہونے کا آپ جملے میں استعمال کریے معنی بتاتے ہوئے، تو بہت خوش ہو رہے ہیں، امتحان میں اول نمبر سے پاس ہو کر میرا دل باغ ہو گیا۔ سیکنڈ ہے دن پھرنا، حالات بدل جانا، محسن کو ملازمت ملتے ہی اس کے دن پھر گئے۔ آفت ڈھانا مطلب مصیبت پیدا کر دینا، اسکول کی چھٹیاں لگتے ہی بچوں نے گھر میں آفت ڈھانا شروع کر دیا۔ پھر فورتھ ہے گتھی کھلنا، مطلب مسئلے کا حل ہو جانا، سازشوں کی گتھی کھلنا آسان کام نہیں ہے۔ ففتھ ہے 9-2-11 ہو جانا یا ہونا، بھاگ جانا، اپنا مطلب نکلتے ہی وہ 9-2-11 ہو گیا۔ تو یہ کمپلیٹ ہو گیا چیپٹر۔ اس کے بعد عملی کام ہے موسم برسات سے متعلق ایک مضمون لکھیے۔ یہ آپ کو مضمون میرے چینل پہ مل جائے گا، اپلوڈ کیا ہوا ہے بارش کے موسم پر۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا رپلائی ضرور دیں گے، اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں